سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265۔ الحمد للہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی تصدیق کے ساتھ، کمثل جنت، اس باغ کی سی مثال ہے، بربوہ، جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، اور اس کو پہنچے تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ اپنا پھل لائے دگنا چگنا، فإن لم یصبہا، اگر تیز بارش نہ بھی پہنچے، وابل، تیز بارش، فطل، تو ہلکی پھلکی فوار بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ پاک ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اجر اور ثواب بتایا۔ پھر اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں وہ دو شرطیں بتائیں جن کے ساتھ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، دو ایسے کام جو پائے جائیں تو صدقہ خراب ہو جاتا ہے، خرچ کیا ہوا بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ شرط ہے، وہ کام ہے، ایک احسان جتلانا اور دوسرا تکلیف دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے چوتھی آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو انفاق فی سبیل اللہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یا احسان جتلا دیتے ہیں یا تکلیف دے دیتے ہیں یا پھر دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے خرچ کرنے کی مثال بتائی جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ مٹی جمی ہو اور اس مٹی میں وہ بیج بو دیں، اوپر سے موسلا دھار بارش ہو اور وہ ساری مٹی، بیج، سب کچھ بہا کر لے جائے۔ جیسے یہ تہی دست تہی دامن خالی ہاتھ رہ گیا، اسی طرح ریاکار یا صدقہ کر کے احسان جتلانے والا یا صدقہ کر کے اذیت اور تکلیف دینے والا، یہ خالی ہاتھ خالی دامن رہ جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جس کا ترجمہ ابھی آپ حضرات نے سنا، اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اپنا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عطیہ، ضروری اخراجات، لیکن اس کو ان تینوں چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔
نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کے خرچ کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کا حصول، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور دوسرا تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی تصدیق، یقین ہوتا ہے کہ جو خرچ کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ان دو چیزوں کے ساتھ فرمائے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یوں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مثال ایسے جیسے کسی اونچی جگہ پر زرخیز باغ ہو۔ اونچی جگہ اس لیے فرمایا کہ اونچی جگہ پر جو باغ ہوگا وہ اس کی آب و ہوا اچھی ہوگی، اور دوسرا وہ دنیاوی علائشوں، گندگیوں، گرد و غبار سے پاک اور صاف ہوگا۔ وہاں فرمایا اگر اس کو بہت زیادہ موسلا دھار بارش ملے تو پھر تو وہ اپنی فصل دگنی چگنی کئی گنا زیادہ لائے گا۔ اگر اتنی تیز بارش نہ بھی ملے، ہلکی پھلکی پھوار یا شبنم اوسی پڑے تو اس پہ بھی وہ پھل لے آتا ہے۔ تو گویا جو بندہ ان دو چیزوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ، امید اور یقین کے ساتھ کہ ثواب حاصل ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کا زیادہ تو زیادہ فائدہ مند ہوگا ہی۔ وہ تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس کا بھی اللہ پاک اس کو نفع عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے۔ یاد رکھیں یہاں خرچ کے ساتھ فی سبیل اللہ نہیں ہے، لیکن آگے جو فرمائے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہی ہوگا، کیونکہ گناہ کے کام میں خرچ کر کے بندہ اللہ کی رضا کی امید رکھے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ گناہ کے کاموں میں، فضولیات میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں کے اندر اور اسراف کے ساتھ بندہ خرچ کرے اور یہ امید رکھے کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ تو الٹا پکڑ کا باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، مال کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، مال خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، نہیں، یہ سوال ہوگا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا، یہ سوال ہوگا، دونوں سوال ہوں گے۔ اس لیے اپنی ذرائع آمدن کو بھی حلال رکھنا ضروری ہے، اور جہاں خرچ کر رہے اس کا بھی پتہ رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہاں پہ خرچ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا جو جائز موقع پر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ ابتغاء مرضات اللہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور کوئی جذبہ، کوئی چیز دل کے اندر نہ ہو، کسی کی خوشنودی، کوئی بلے بلے، کوئی واہ واہ، کوئی جناب نام و نمود، کوئی اپنی تختی لگوانا، کچھ بھی دل کے اندر نہ ہو۔ اگر مقصود ہو تو صرف ایک چیز کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ للہیت ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل وہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اخلص عملک یکفیک القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا سا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایسا عمل جس کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، دن بھر میں ہم کوئی عمل ایسا کر لیا کریں
کہ جس کا میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، صرف مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ اور کسی کو نہ بتائے۔ یاد رکھیں یہی عمل نجات کا سبب بنے گا، یہی عمل بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ تثبیتا من انفسہم کا ایک مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تثبیتاً کا معنی یہ ہے کہ دل کی تصدیق، اور دل کی تصدیق بھی ایسی کہ من انفسہم یعنی اندر سے پیدا ہو، دل کے اندر سے اس کو یہ آواز آئے کہ یہاں پہ خرچ کرو، اس کا تمہیں اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ ملے گا۔ تو جب ایسا ہوگا تو بندہ خوشی سے، رضا سے اور بڑے ہی دل چاہ کر خرچ کرے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ یار اب خرچ کرنا پڑے گا، اب لگانا پڑے گا، اب یہاں پہ جو ہے 4 پیسے جو ہے وہ نکالنے پڑیں گے، یہ پڑیں گے جو ہے نا، یہ بھی سمجھے دل کی رضا نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ تو دل کی خوشی یہ ہے کہ میں اندر سے میری آواز اٹھے کہ میں یہ خرچ کروں۔ تو ایسا بندہ جو اللہ کی رضا بھی چاہتا ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ بھی، یقین کے ساتھ بھی۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ دل کو پاک کس چیز سے کرنا ہے؟ کہ جب انسان مال کو خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت سے دل پاک ہوتا ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور اسی طرح بخل اور کنجوسی کے مادے سے دل پاک ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو ان غلط جذبات سے پاک کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ مثل جنہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو بربوا، اونچی جگہ پر، ربوہ کہتے ہیں بلند مقام کو، اونچی جگہ، اور ایسی اونچی جگہ پہ باغ زرخیز بھی ہوگا، اس کی آب و ہوا بھی اچھی ہوگی، اس کی فصل بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے اصابہ وابل، اب وہاں باغ میں اس نے محنت کی، بیج لگایا، گویا اس نے جو خرچ کیا وہ ایک بیج ہے اس کا، اور جس پہ خرچ کیا وہ زمین ہے، اپنی نیت اس کی درست ہے، اور خرچ کرنے والا مقدار کیا ہے؟ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو تیز بارش پہنچی، یعنی بہت زیادہ خرچ کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، یہ باغ اپنا پھل لاتا ہے دگنا چگنا، یعنی جتنا خرچ کرے گا اتنا بڑا اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کی تعداد میں دینار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ کو حضرت عثمان کی یہ سخاوت اتنی پسند آئی کہ آپ ان دیناروں کو کبھی ایک ہاتھ پہ رکھتے، کبھی دوسرے پہ، ایسے ہاتھوں پہ پلٹ رہے تھے، اور زبان مبارک پہ الفاظ یوں تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ عثمان کے عمل سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب عثمان جو مرضی کرتا رہے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ اللہ راضی ہوگا۔ تو جو جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اگر تیز بارش، وابل کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، اگر وہ وابل اور تیز بارش اس باغ کو نہ بھی پہنچے، فتل، تو ہلکی پھلکی پھوار، شبنم، اوس، اتنے ہی پانی سے وہ باغ اپنا پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ تھوڑا بھی خرچ کر دے تو اللہ پاک اس کے دل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کے تھوڑے کو بھی زیادہ میں لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر انہوں نے دن بھر مزدوری کی، اور اس سے جو چند کھجوریں حاصل ہوئی، اور تو کچھ تھا نہیں پاس، جو چند کھجوریں مزدوری میں ملی وہی لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ دیکھ رہے تھے میرے صحابی، وہ اس حالت میں بھی محنت مزدوری کر کے لا رہے،
آپ نے ان کو دیکھا، فرمایا اس کو پورے ڈھیر کے اوپر ڈال دو، یہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مقبول ہے، اس کو پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر۔ تو گویا اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تو دیکھتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق بندے نے خرچ کیسے کیا اور کس جذبے سے کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، تھوڑا ہو بہت ہو، اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جذبہ دل میں ہر وقت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے خرچ کرنا بھی آسان، اللہ کی رضا کے اعمال کرنا بھی آسان۔ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، شاپنگ ہالوں میں لکھا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندے محتاط ہو جاتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے۔ تو اگر یہ یقین بن جائے کہ خبردار اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور خیر کے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ محض اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب